وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا محمد وأحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الهاشم والهاشم الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ مہمان بھی ہیں. اسی مناسبت سے بہتر ہے کہ چند باتیں اردو زبان میں کی جائیں کہ مہمان کا اعزاز و اکرام بھی ہو جائے. ویسے ہمارے معاشرے میں اردو زبان تو سمجھی جاتی ہے، کیوں نہ ہم اپنے مہمانوں کا اعزاز بھی کریں مختصر انداز میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مفہوم کے بیان کے بعد عمل کے توفیق نصیب فرمائے. انسان جب نیکی کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے دو رکاوٹیں آتی ہیں. ایک رکاوٹ خارجی ہے، دوسری رکاوٹ داخلی ہے. خارجی رکاوٹ شیطان ہے. جب آدمی نیکی کے میدان میں آتا ہے تو سب سے پہلے رکاوٹ شیطان کی ہوتی ہے. وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو ہم پہلے بھول گئے تھے. مسجد کی طرف آتے آتے شیطان وہ چیزیں ہمیں یاد دلاتا ہے. کبھی کبھی بندہ واپس چلا جاتا ہے کہ وہاں چیز میں نے رکھی تھی الماری میں، اب مجھے یاد آ گئی. وہ شیطان اس کو بھلا کر واپس گھر کی طرف روانہ کرتا ہے. نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بال بچوں میں وہ مصروف ہو جاتا ہے. تو یہ خارجی رکاوٹ ہے. دوسری داخلی رکاوٹ ہے، یعنی نفس امارہ. نفس انسان کو نیکی کے میدان میں رکاوٹ بنتا ہے. نفس کے اندر، خواہشات کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو انسان کو نیکی کے میدان میں سست کرتی ہے. بال بچوں کی محبت، گھر چھوڑنے پر مجبور، مال آ گیا، اس مال کو باندھنا ہے، اس کو گھاس ڈالنا ہے. مال کی خدمت نہیں ہوگی تو زندگی کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ بیوی بچے ہیں، ان کی بھی حفاظت ضروری ہے. نفس امارے کے اندر اتنے نقصانات آتے ہیں جو محدثین نے لکھا ہے کو 1 لاکھ سے زیادہ نقصان نفس کے اندر آتے ہیں.
اور جب بندہ میدان نیکی میں نماز کے لیے آتا ہے، خارجی رکاوٹ شیطان کو بھی دفع کرتا ہے اور نفس امارے کو جو داخلی اور اندرونی رکاوٹ ہے اس کو بھی دفع کیا۔ سارے رکاوٹوں کو دفع کر کے جب آدمی مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس گنہگار آدمی کی 2 رکعت فرشتے کے 1000 رکعت سے افضل ہے، کیونکہ اس نے ساری رکاوٹیں دور کی ہے۔ فرشتے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ گھاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس عبادت میں وہ اس کی فطرت ہے، اس فطرت پر وہ آمادہ ہے، وہ اس کی عبادت ایک فطرت ہے۔ جیسا کہ ہم بولتے بھی ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، سانس بھی ہم لیتے ہیں، ہمارا سانس لینا فرشتے کی تسبیح ایسی ہے، وہ کسی کام میں مصروف ہو لیکن اس کی تسبیح نہیں رکتی۔ ہم کسی کام میں مصروف ہیں لیکن ہمارا سانس نہیں رکتا، جیسا کہ دنیا میں ہمارا سانس اٹھانا فرشتے کی وہ تسبیح ہے۔ وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو اس کی تسبیحات چلتی رہتی ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک۔ تو انسان جب نیکی کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو یہ 2 رکاوٹیں انسان کو سامنے آتی ہے، ایک خارجی رکاوٹ، ایک داخلی رکاوٹ۔ جب وہ آدمی نماز کے قریب وقت میں آتا ہے تو 2 رکاوٹیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نماز کا وقت بالکل قریب ہے، 5 منٹ نماز میں ہے، 2 رکاوٹیں اور کھڑی ہو جاتی ہے آدمی کے لیے۔ ایک قوت غضبی ہے، ایک قوت شہوی ہے۔ شہوت کی معنی ہے خواہش، خواہش انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ قوت غضبی کی معنی ہے غصہ۔ یہ 2 رکاوٹیں اور انسان کے لیے اس نیکی کے میدان میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ غضب کی معنی غصہ کرنا، شہوت کی معنی خواہش کرنا۔ ہر ایک انسان کے دل میں پہلے خواہش آتی ہے، میرے جیب میں پیسہ ہو، میرے پیٹ میں روٹی ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری بیوی بھی اچھی ہو، سب سے کپڑا بھی میرا اچھا ہو۔ یہ انسان کے اندر خواہشات ابھرتی ہے، خواہشات بھی آتی ہے اور خواہش کی آدمی طلب کرتا ہے۔ ایک آدمی سارا دن دکان چلاتا ہے، اس میں کیا ہے کہ دکان چلانے والا یہی سوچتا ہے کہ میں اس کو نفع کماؤں، پیسہ کماؤں، لیکن دکان کے دوران، تجارت کے دوران کوئی آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگی ہے، اب اس وقت آپ دکان چلائیں گے یا آگ کو بجھائیں گے؟ عقل مند آدمی پہلے آگ کو بجھائے گا، بعد میں دکان کا نفع کمائے گا، کیونکہ خواہشات بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے آدمی اس غضب کو دور کرے۔ تو انسان کے اندر غضب ہے اور انسان کے اندر خواہش ہے۔ خواہش انسان کماتا رہتا ہے، لیکن جب غضب کا میدان آتا ہے تو وہاں انسان غضب کی طرف پہلے جاتا ہے۔ جب آگ گھر کو لگی، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، آگ گھر کو لگی تو دکان کو بند کر کے آدمی آگ کی طرف جاتا ہے، اس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان خواہشات میں مصروف ہوتا ہے، مال کمانے میں مصروف ہے، دولت کمانے میں مصروف ہے، لیکن وہاں اپنے جسم کو آگ لگی پڑی ہے، وہاں انسان اولاد کو آگ لگی ہے، وہاں گھر کو آگ لگی ہے، وہاں بیوی کو آگ ہے، وہاں بال بچوں کو آگ لگی ہے۔ تو عقل مند آدمی دنیا میں پہلے آگ بجھاتا ہے، بعد میں نفع کماتا ہے۔ یہ کون سا عقل مند آدمی ہے؟ اولاد تباہ ہو گئی، اس کو جہنم کی آگ نے لپیٹا، بیوی تباہ ہو گئی، جہنم کی آگ نے اس کو آ کے لپیٹا، گھر والے تباہ ہو گئے، جہنم کی آگ نے اس کو آ کے لپیٹا۔ یہ خواہشات میں مصروف ہے۔
یہ تو بے وقوف آدمی ہے جو اپنے کمائی میں مصروف ہے، وہاں جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، گھر والی کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اس مسجد میں بیٹھے کتنے لوگ ہوں گے جو آج عشاء کی نماز آتے ہوئے اپنی بیوی کو کہیں گے، کہے آئے ہوں گے کہ چلو آپ بھی نماز پڑھیں۔ میرے خیال میں ایک بھی آدمی مشکل سے، دو آدمی مشکل سے مسجد میں ہوں گے، خود تو نماز کی طرف آئے، خود خواہشات کی طرف آئے، دکان بھی سارا دن چلایا لیکن آگ کو نہیں بجھایا۔ میرے دوستو، یہ خواہشات کام نہیں آئے گی۔ جبکہ ہمارے گھر میں آگ لگی پڑی ہے، وہ آگ کو پہلے بجھاؤ عقل مند آدمی کا کام ہے، خواہشات کی طلب بعد میں کرو۔ اولاد کی تربیت کا مسئلہ، اولاد کی تعلیم کا مسئلہ، یہ مسئلے کون بجھائے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک عورت قیامت کے دن 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ وہ آگ آپ بجھائی نہیں، اپنے خواہشات میں طلب میں رہے، اپنے کمائی کی طلب میں رہے، وہ آگ بڑھتی گئی، وہ آگ بڑھتی گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، بیوی اٹھے گی، شوہر کے خلاف وہ مقدمہ دائر کرے گی، شوہر کے خلاف وہ کہے گی کبھی اس نے مجھے نماز کا نہیں کہا، تو یہ ایک عورت اپنے شوہر کا جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ بچی اٹھے گی، اپنے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، گھر کے نقصانات ہمیں جتلاتے رہے، گھر کے نقصانات پر ہمیں ڈانٹتے رہے، لیکن دینی نقصان پر کبھی کوئی بات نہیں کی، تو یہ بچی اپنے باپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنی یا نہیں؟ گھر والی سبب بنی اپنے شوہر کے لیے، بچی بنی سبب بنی اپنے باپ کے لیے، بہن سبب بنی اپنے بھائی کے لیے، ماں سبب بنی اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک عورت ہے، 4 آدمی جہنم میں جا رہے ہیں، آگ کون بجھائے گا؟ بچے صبح اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ گھر کا برتن نیچے گرتا تھا تو گھر آگ بگولا ہو جاتا تھا، وہ نماز پہ کبھی نہیں آیا، کبھی آگ بگولا ہوئے تو جہنم کون بجھائے گا؟ جب آگ نہیں بجھاتے، جب قوت غضبیہ کو نہیں بجھاتے تو قوت شہویہ کوئی کام نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مثل ما باسنی اللہ من العلم والہدی، میری مثال اور میرے علم کی مثال وہ ہے جو جب بیابان علاقے پر، بنجر زمین پر بارش برستی ہے تو زمینیں 3 قسموں کی ہے۔ ایک زمین وہ ہے آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، زمین میں انبات کی صلاحیت ہوتی ہے، گھاس اگتا ہے زمین میں اور زمین میں سبزہ اگتا ہے۔ آسمان سے بارش برسی، زمین میں انبات کی صلاحیت ہے، زمین نے سبزہ اگایا، زمین سرسبز ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے خطے میں یہ زمین سب سے بہتر زمین ہے جس میں بارش برسنے کے بعد سبزہ ہوگا۔ دوسری وہ زمین ہے، بارش تو آسمان سے برستی ہے لیکن زمین میں وہ صلاحیت نہیں جو زمین سبزے کو اگائے، لیکن پانی وہاں پانی ڈیم کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہ ان زمین میں انبات کی صلاحیت ہے، نہ گھاس کے اگانے کی صلاحیت ہے، لیکن بارش کا پانی جب نیچے گرتا ہے تو وہ زمین اس بارش کے پانی کو روک لیتی ہے، اس زمین سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ مال مویشی کے کام بھی آ جاتا ہے، وہ پانی ڈیم کی صورت بن جاتی ہے اس زمین کی، اپنے سبزیوں کے لیے بھی پانی وہاں سے لے جاتے ہیں، اپنے گھاس کے لیے پانی وہاں سے لے جاتے ہیں، وہ زمین بھی کچھ فائدہ دے گی۔
لیکن تیسری وہ زمین ہے جو آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، لیکن نہ زمین میں انبات کی صلاحیت ہے، نہ اس زمین میں پانی کو روکنے کی صلاحیت ہے، پانی جذب بھی ہو جاتا ہے لیکن سبزہ اگتا نہیں۔ فرمایا یہ زمین بنجر ہے، اس زمین کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے دو زمینوں کا فائدہ ہے، پہلے کا فائدہ اعلیٰ ہے، دوسرے کا فائدہ انقص ہے، کچھ کم اعلیٰ سے۔ تیسری زمین کا کوئی فائدہ نہیں۔ آسمان سے بارش برساتے ہیں تاکہ غیر آباد زمین کو ہم آباد کریں، لیکن اس زمین کو انبات کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ پانی کو تو جذب کر لیتی ہے لیکن انبات کی صلاحیت نہیں۔ تیسری زمین میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مثل ما باسنی اللہ سبحانہ وتعالی من العلم والہدا، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے مکے اور مدینے کی طرف بھیجا تو اس زمانے کے لوگ بھی تین قسم کے تھے۔ ایک وہ آدمی تھے جس نے میری اس رحمت کی بارش کو قبول کیا، اپنے قلب میں اس کو جگہ دی، اس کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ جس نے سبزہ اگایا، جس کی زمین سرسبز ہو گئی، آج بھی ہم رہتی دنیا تک کہیں گے فخر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار علی رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمامی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت اس رحمت باران کے وہ چشم چراغ تھے، وہ سبزے تھے جو آج بھی سبزے ہمارے قلوب میں زندہ ہے۔ وہ بہترین زمین تھی جس زمین پر حضور کی زبان سے جب کلمہ نکلا، اللہ کا کلام نکلا، اس زمین میں جذب کی صلاحیت تھی، اس زمین میں جاذبیت کی صلاحیت تھی، تو سبزہ بھی اگایا، وہ زمین سرسبز بھی ہو گئی۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت۔ دوسرے قسم کے وہ آدمی تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے بھی ساتھ ہیں، وحی کے نزول کو بھی دیکھ رہے ہیں، رحمت باران نزول بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ منافقین کی جماعت ہے۔ صف اول میں نماز پڑھنے والے، حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اسی کعبہ میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی کعبہ میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی امام کے ساتھ ایک ہی کعبہ میں نماز پڑھنے والے، وہاں ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، وہاں ابی بن جاتا ہے، وہاں منافقین کا سردار بن جاتا ہے، وہاں انسانوں کا نبی کے بعد سردار بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک نبی کے پیچھے اسی بیت اللہ میں دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کی زمین بنجر ہے، دوسرے کی زمین سرسبز ہے۔ ایک ہی نبی کے پیچھے دیکھو، ایک ہی بیت اللہ کے ارد گرد نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کی نماز قبول ہے، دوسرے کی نماز قبول نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس زمین بنجر تھی اور صحابہ کی زمین جو تھی وہ سرسبز تھی۔ تیسری زمین، تیسرے قسم کے اللہ کے نبی نے فرمائے وہ لوگ تھے جو ابو جہل، ابو لہب، رحمت تو برستی تھی لیکن ان کے قلوب کی زمین میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو انبات اور سبزہ کو اگا سکے۔ وہ رہتی دنیا تک لعنت بن گئے، لعنت کے حقدار بن گئے، رہتی دنیا تک۔ اللہ کے نبی کی بات کو جس نے مانا وہ رضوان اللہ بن گئے، اللہ کے نبی کو جس نے نہیں مانا وہ لعنت اللہ بن گئے۔ ایک ہی کعبے میں رہنے والے، ایک ہی کعبہ کی زیارت کرنے والے وہ مشرکین تھے جو حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، عرفات میں خدمت بھی کرتے تھے، مینا کی خدمت بھی کرتے تھے، واپس آ کے زمزم بیر زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی بھی پلاتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علیہ، اسی بیت اللہ کے اندر۔ تو آدمی دنیا کے اندر آیا کسی مقصد کے لیے آیا ہے، وہ مقصد یہ ہے خود بھی اچھے اعمال کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اچھے اعمال کی طرف ترغیب دی، ورنہ موت کا کوئی کسی کو علم نہیں کہ موت میری کب آئے گی۔ ہم نے دنیا میں عجیب دستور موت کے دیکھے، بوڑھے باپ کے کندھے پر نوجوان بیٹے کا جنازہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟
آدمی یہی ترتیب سوچ رہا ہے کہ اب دادا ہے، ابو ہے، اس کے بعد میری باری آئے گی، لیکن بچہ ہے 18 سال کا، چلا گیا، بوڑھا باپ سفید داڑھی والا اس کو کندھا دے رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے؟ قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ نے تو سوچا تھا کہ ترتیب یہ ہے، لیکن میرے بھائیوں کوئی ترتیب نہیں، کوئی ترتیب نہیں۔ آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ آنے میں جو پہلے آئے گا وہ بڑا ہوگا، بعد میں آئے گا وہ چھوٹا ہوگا، لیکن جانے میں اللہ کے حضور میں کسی کی ترتیب نہیں۔ یہ چند دن کی زندگی ہمیں ملی ہے، اس زندگی کا قدر کرو، ورنہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں ہم جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی 70 سال 80 سال سے عبادت کر رہا ہے، لیکن ایک بالش اس کی زندگی کی بچی ہے، ہکڑی باڑی بچی ہے زندگی، ایک بالش اس کی زندگی بچی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا جو جہنم کا سبب بن گیا، جہنم کا سبب بن گیا۔ بچپن سے لے کر سفید داڑھی کی اسلام پر، لیکن آخر میں اپنے ارادے سے ایک گناہ ہو گیا، جس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم اس پر واجب ہو گئی، جنت کے ساری زندگی کے اعمال ختم، لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی گناہوں کی زندگی آباد کرتا ہے، ایک بالش اس کی زندگی بچی ہے ابھی، آخر میں اپنے ارادے اور اختیار سے ایسا کام کر جاتا ہے جو کام اہل جنت کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھیج دے۔ کسی کو کوئی علم نہیں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ عالم کو خوف کھانا چاہیے، عابد کو خوف کھانا چاہیے، صوفی کو خوف کھانا چاہیے، حافظ کو خوف میں رہنا چاہیے، عبادت گزار کو خوف میں رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں آج 5 منٹ گزرے ہیں، آنے والے 5 منٹ میرے جنت میں یا جہنم میں، کوئی کسی کو علم نہیں۔ 5 منٹ میرے کیا گزرنے والے ہیں، اب تو میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، لیکن 5 منٹ میرے آنے والے زندگی میں کیا انقلاب لا رہے ہیں کسی کو علم نہیں۔ جب تک آدمی زندہ ہے تو خطرے سے خالی نہیں، جب مرے گا، مرنے کے وقت اپنی موت کو دیکھا گیا تو پھر کامیاب ہے یا ناکام ہے، وہ اپنے آپ موت کو دیکھے گا، لیکن زندہ ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں۔ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے ایک مثال لکھی، ابو عبید عراقی محدث، 1 لاکھ حدیثیں اس کو یاد تھی، قرآن مجید کا حافظ تھا، 7 اشعار قاری تھا، اور ذکر کے 4 سلسلوں کا پیر اور مرشد تھا۔ حضرت شبلی نعمانی اس کے شاگرد ہے، حضرت امام غزالی اس کے شاگرد ہے، اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ تبلیغ کے کام کے لیے جا رہے تھے، تو ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں کے باہر ایک کنویں سے عورتیں پانی بھر رہی تھی، وہ گاؤں عیسائی مذہب کے لوگوں کا تھا، عیسائی عورتیں پانی بھر رہی تھی، ابو عبید عراقی رحمہ اللہ کی نظر اس میں سے ایک عورت اور لڑکی پر پڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ہے کہ انسان کی نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ جہاں پہ لگتا ہے وہ سیدھے نشانے پہ لگتا ہے۔ شکاری کا تیر کبھی گھس جاتا ہے، لیکن شیطان کی یہ نظر جو اٹھاتا ہے شیطان ناجائز اور غیر محرم طرف، تو وہ اپنے نشانے سے بالکل مڑتی نہیں، بالکل نشانے پہ لگتی ہے۔ ابو عبید عراقی کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو پانی بھر رہی تھی، اس کے پیچھے ہو لیا، پیچھے چلنا شروع کیا۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حضرت مرشد یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں، آپ چلے جاؤ، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔
حضرت شبلی نعمانی فرما رہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، کوئی واسطہ نہیں آپ سے میرا۔ اس عیسائی لڑکی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ قرآن مجید کا حافظ، 1,00,000 احادیث ان کو یاد، 4 سلسلوں کا وہ مرشد اور پیر، ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اس کا والد نکل باہر آتا ہے، ابو عبید عراقی کو پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم عیسائی مذہب کے ہیں، آپ مسلمان ہیں، یہاں سے ٹل جاؤ، ہمارا مذہب اور ہے، آپ کا مذہب اور ہے، کچھ بھی ہو ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ ابو عبید عراقی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ لڑکی مجھے نکاح میں دے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ ہے کسی کو بھروسہ اسی ذات پر، اپنی ذات پر کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ کسی کو نہیں۔ صرف نبی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، کوئی کامیاب نہیں۔ سددو وقاربو، اللہ کے نبی نے کہا چلتے رہو، چلتے رہو، سیدھے بن کے چلتے رہو، چلتے رہو۔ اللہ چاہیں گے تو چلائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلائیں گے۔ ہر حال میں راضی رہو، اگر جہنم میں گئے اس پر بھی راضی رہو، جنت میں گئے اس پر بھی راضی رہو، چلتے رہو، قاربو، سیدھے سیدھے چلتے رہو، صراط مستقیم پر چلتے رہو۔ کبھی کوئی ایسا کام آپ کے ہاتھ اور زبان اور آنکھ سے نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے، چلتے رہو بس۔ وہ چلانے والا کون؟ اللہ۔ بگاڑنے والا کون؟ اللہ۔ ہم یہاں آئے ہیں چلنے کے لیے آئے ہیں، جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو توفیق مل رہی ہے وہ توفیق خیر کی ہے، جب وہ توفیق سلب ہو جائے تو سمجھو کہ شر آ جائے، اس پر بھی راضی رہو۔ ابو عبید عراقی کہنے لگا میں عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ لڑکی مجھے نکاح میں چاہیے۔ تو عیسائی جماعت کے پوپ اور پنڈت آئے، انہوں نے کہا کہ ایک عالم خراب ہوا ہے مسلمانوں کا، ہم اسے کیوں نہ کام لیں اور دنیا میں کہیں کہ دیکھو عالم خراب ہو گئے۔ اجلاس ہوا ان کا، اجلاس میں یہ طے ہوا کہ 2 ماہ ہمارے گاؤں کے خنزیر ہیں وہ آپ کو چراگاہ میں چرانے پڑیں گے، اس کے بعد یہ لڑکی آپ کو نکاح میں دیں گے۔ وہ محدث کبیر، وہ قرآن مجید کا حافظ، وہ قادری سلسلہ سہروردی چشتی نقش بندی کا بہت بڑا مرشد، وہ کہاں چلا گیا ابھی؟ وہ خنزیر کے ریوڑ کو چرا رہا ہے۔ اللہ کے آگے ہمیشہ توبہ سے رہو، ہمیشہ توبہ سے رہو۔ کسی کام کی توفیق ملی ہے اللہ کا شکر کرو، کبھی بڑائی مت کرنا، کبھی آپ کے قلب میں بڑائی نہ آئے۔ کوئی کسی کو علم نہیں۔ حضرت شبلی نعمانی فرماتے ہیں 1 ماہ گزرا، میری دل میں استاد اور مرشد کی محبت آئی، میں نے کہا چلو یار دیکھتے تو ہیں، ہماری بات تو نہیں مانی، پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں اس چراگاہ اس گاؤں میں آیا، پوچھا کہ وہ کہاں ہے وہ مشہور، وہ فرمایا کہ آپ کا محدث کبیر وہ ریوڑ ہے اس خنزیر کے، اس خنزیر چرا رہے ہیں اس چراگاہ میں۔ میں وہاں گیا تو حضرت جی میں نے شکل دیکھی، صورت دیکھی، بالکل وہ ختم ہو چکی تھی، داڑھی بالکل ختم ہو چکی تھی، شکل و شباب 1 ماہ کے اندر ختم ہو چکی تھی۔ وہ عصا اور لاٹھی جس کو ہم شاگرد اور مرید ہاتھ لگانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اس عصا اور لاٹھی سے وہ خنزیر کے ریوڑ کو چلا رہا ہے، اس لاٹھی سے جس لاٹھی کو ہم ہاتھ لگانا فخر محسوس کرتے تھے، آج وہ عصا خنزیر کے کام آ رہا ہے۔ میں اس کے پاؤں میں گر پڑا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ پھر بھی واپس آؤ، اللہ کی دربار کھلی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ اب میں مسخ ہو چکا ہوں۔ تو حضرت شبلی نعمانی فرماتے میں نے پوچھا کچھ یاد ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، 1 ماہ کے اندر ختم۔
قرآن مجید ختم. ایک آیت کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے، سارا قرآن بھول گئے. ایک ماہ کے اندر قرآن ختم. تو حضرت شبلی نعمان نے فرماتے، میں نے پوچھا وہ قرآن کی کون سی آیت تجھے یاد ہے؟ تو ابو عبید عراقی نے فرمایا ایک آیت کبھی کبھی یاد آتی ہے، ابھی بھول گیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد یاد آئے گی، پھر بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے، ہاں یاد آ گئی. وہ آیت یہ ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. یہ آیت ایک یاد ہے. وہ ذلت کے خزانے میرے لیے بھرے پڑے تھے، کیا علم تھا مجھے کہ میں کہاں جانے والا ہوں، لیکن میں بھی خوش ہوں. ایک حدیث پاک مجھے حضور کی یاد ہے، سارا خزانہ بھول گیا، لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث مجھے یاد ہے. تو حضرت شبلی نعمان نے فرمایا وہ کون سی حدیث ہے؟ ابو عبید عراقی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندے کی دل رحمان کے انگلیوں کے درمیان ہے، اس کی مرضی ہے جیسی انگلیوں کو چلائے، اوپر چلائے نیچے چلائے، مرضی اس کی، ہماری کوئی مرضی نہیں. کیونکہ جسم اس کا ہے، مرضی کس کی چلے گی؟ اب بولو مرضی کس کی چلے گی؟ آنکھ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو آنکھ کے دیکھنے میں مرضی کس کی؟ اللہ کی. ہماری کوئی مرضی نہیں. اگر ہماری مرضی چلتی تو دنیا میں نابین کوئی نہ ہوتا. کوئی کہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں نابین ہوں، پھر کیوں نابین ہے تو؟ معلوم ہوا کہ آنکھ کے چلانے میں تیری مرضی نہیں، مرضی اللہ کی. مرضی اللہ کی، آنکھ اللہ کی، تو مرضی کس کی؟ اللہ کی. جسم کس کا؟ اللہ کا دیا. مرضی کس کی؟ میرا جسم میری مرضی نہیں، جسم اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی. میرا جسم میری مرضی، میری آنکھ میری مرضی، مرضی اللہ کی. اگر مرضی ہماری چلتی تو نابین کیوں بن جاتے؟ کان اللہ نے دیے تو مرضی کس کی؟ اللہ کی. اگر مرضی ہماری ہوتی تو دنیا میں بہرے ہوتے. کون کہتا ہے کہ میں بہرا ہوں کانوں سے؟ کوئی نہیں کہتا. بہرا کیوں ہوتے ہو تم؟ اگر کان تمہارے تو کیوں بہرا ہوتے ہو تم؟ معلوم ہوا کہ کان کس نے دیے؟ اللہ نے. تو مرضی کس کی؟ اللہ کی. زبان کس کی؟ اللہ نے دی ہوئی. تو مرضی کس کی؟ اللہ کی. زبان سے وہ بات کہو جو اللہ نے اجازت دی ہو. زبان اور منہ سے وہ بات نکالو جس نے اللہ نے اجازت دی. پھر حرام کیوں کھاتے ہو؟ کیوں حرام کھاتے ہو؟ تو مرضی اللہ کی ہے تو حلال کھاؤ، کیونکہ اس نے حلال کی اجازت دی ہے. حرام کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اسی لیے آپ جائیں، حلال کا میدان کشادہ ہے، حرام کا میدان تنگ ہے. شراب حرام ہے، مت پیو. مشروبات حلال ہے، کتنی بھی مشروبات ہیں وہ ساری پیو. تو مشروبات حلال ہیں، پینے کی چیزوں کا میدان جو ہے وہ وسیع ہے، لیکن شراب حرام ہے. حرام ایک چیز ہے، اس کا میدان تنگ ہے. پھر تنگی کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کیوں تنگی کی طرف جاتے ہو؟ تم وسیع میدانوں کی طرف جاؤ. پرایا مال کھانا حرام ہے، اس میں تنگی ہے. حلال کے بہت راستے ہیں، تم حلال کی طرف جاؤ. سود مت کھاؤ، بیاج مت کھاؤ. اللہ کہتا ہے کہ جو بیاج کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ ہم سے جنگ کرتا ہے. پھر کیوں آپ کو ضرورت پڑی اللہ سے جنگ کرنے کی؟ سارا دن مسجد میں گزارتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو چلا 4 مہینہ بھی دے دیا. ناراض مت ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی ضرورت سال میں پڑی تو دے دیے. لیکن دکان میں کاروبار کیسے چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہمیں. کیوں پتہ نہیں ہمیں؟ پتہ ہے ہمیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں تو ہمیں درد ہوتا ہے. لیکن یہی درد اٹھا کے ہم جائیں، کیونکہ ہم نے محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے. پھر اب جب اپنے معاشرے میں جائیں تو اس بات کو لے کر جائیں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ صحیح ہیں الحمدللہ. لیکن پھر بھی عناصر ہیں، میرے اندر بھی عناصر ہیں. ہر انسان گناہگار، ہر انسان کے اندر عناصر ہے.
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کی۔ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، ایسا نسخہ بتاؤ جس نسخے کی وجہ سے میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے خوف کی آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ جس فیلڈ میں جاؤ خوف رکھو، تبلیغ کے میدان میں آؤ خوف رکھو، آفس جاتے ہو وہاں خوف رکھو، پولیس میں ہو خوف رکھو، مدرس استاد پڑھا رہے ہیں خوف سے پڑھاؤ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤ۔ اوصیکم بتقوی اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے زبان سے نکلوائے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتوں دنیا میں تمام گھڑیوں ہیں، سب کھاں وڈے میں وڈی نعمت نبی جو موکلنا ہے۔ نبوت سب کھاں وڈے میں وڈی نعمت ہے۔ نبی دنیا جے اندر آیا، ان کا متے خدا جی کائی نعمت انسان جی طرف کو اے نبوت جو موکلن یہ کون ہے تو کو خاندانی علم ہوجے، علم کھاں عالمن کھاں بعد میں نبی موکلیا ونجن، خاندان میں کو وڈو ورثو ہوجے ان کھاں بعد میں نبی موکلیا ونجن۔ نبوت جے لائے نہ علمی خاندان جو ورثو ہوجن ضروری آئے، بلکہ اللہ سائیں نبیین کے موکلیو جاہلن جے قوم ماں، جاہلن ماں نبیین کے اللہ سے موکلیائیں۔ هو الذی باث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اسا نبیین کے موکلیو سی امین ماں، یعنی ان جا قوم جا مانو ان پڑھل ہویا، کدیں اسکول کون ویا، جاہل ہویا، انہن جاہلن ماں اسا نبی بنائے کرے موکلیا سی۔ لہذا نبوت جو موکلن کہ علم سا وابستہ کون ہے، نبوت جو موکلن خدا جو انتخاب ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرمائے تو مجھے مرضی ہوندی آئے جن کے نبی بنائے دنیا جدن موکلیندو آیا، آؤں پہنجی مرضی سے نبی بنائے دنیا جے موکلیندو آیا۔ نبوت جے لائے نہ علم جی ضرورت آئے نہ تقوی جی ضرورت آئے، تا ہن جے خاندان میں وڈا متقی ہیں تن جے کر ہن کے نبی بنایا۔ خاندان جا مانو بھلے گناہگار ہوجن لیکن اللہ سے ان قوم ماں نبیین کے موکلیندو آئے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جی مرضی آئے نبی جن کے بنائے تے خدا جی مرضی۔ این نبوت جو موکلن نہ کو علم سا وابستہ ہے، کوئی اسکول میں پڑھے وڈو بارشتر ہوجے کو ہن کے نبی بنائے کرے موکلے ہوئے۔ اللہ جا نبی کہ اسکول میں کون پڑھیا، اللہ جا نبی مکے میں کہ ماسٹر جا شاگرد کون ہویا، لیکن اللہ جے نبی جے طرف قرآن جو وہی جو نزول آئیو، خدا جا نبی جبریل جو زبان ماں قرآن کے بدھن پیا، جی بدھن پیا جی حفظ بھی تھی ونجے زبان سا بار بار پڑھن پیا تمتا یا وسری نے ونجے سے۔ جبریل علیہ السلام آیت پڑھے، جبریل فرمائے تھا، اللہ جا نبی فرمائے تھا جبریل خاموشی اختیار کیو تا تاؤں ان کے بھیرا دیا، اللہ جا نبی ان قرآن کے بھیروں پہ دیا، اللہ سے وہی نازل فرمائی لا تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے نبی زبان کے چور بنا، جبریل پڑھندو ونجے تو بدھندو ونج، حفاظت کرن مو خدا جو کم ہے تو جو کم کرن۔ پورو جو پورو آیتوں نازل پہ تھن، اللہ جا نبی بدھن پیا، جبریل پڑھی بس پہ کرے، بدھندن کھاں پو اللہ جا نبی پڑھن شروع پہ کن، نہ کو کہ استاد جی ضرورت ہوئی نہ کو کہ ماسٹر جی ضرورت ہوئی، امی ہویا پڑھل کہیں بے قسم جو کون ہویا، کو ماسٹر مکے جو اتھی کرے چوے کل موٹ الف بے تے پڑھے ہوئیں، اج تنجے طرف وہی کہیں موکلی آئی فلانو کتاب منہ تو کے پڑھائیو، ان کتاب میں یا توحید ذکر تھے کون ہے تو کہ توحید کی سمجھائی، تو اساں استادن جو بے فرمانے۔ اللہ سے فرمایو اے محمد مصطفیٰ تو جو کو دنیا جو انسان استاد کون ہے، ان اعتبار سا تو امی آئیں، لیکن تو جو استاد ماں خدا آیا تو شاگرد ہیں، وہ پروردگار عالم جی ذات جو قسمہ مکھاں متے محنتی استاد کون ہوں دو تو کھاں متے ذہن شاگرد کون ہوں دو، منہ جڑو محنتی استاد دنیا میں کون ہوں دو
تو جڑو محنتی شاگرد دنیا میں کون ہوندو جڑا استاد محنتی ہوجے شاگرد ذہین ہوجے اتے علم جے بھلجن جی کائی اندیشو کورے اتے علم محفوظ تھیندا اللہ جا نبی پہ فرمائیں صحابہ پوچھو سائیں اگ میں کتاب نازل تھیا تورات کتاب نازل تھو پورو جو پورو کتاب نازل تھو انجیل پورو جو پورو کتاب نازل تھو زبور پورو جو پورو کتاب نازل تھو تواں دے بلا روز روز آیتوں نازل تھو تھین ایو چھو اگین کتابن میں آنجے کتاب میں فرق چھو اللہ جے نبی فرمائے تو آنکھا کہیں پوچھو کہ مشرکین پوچھو آئے یہودین ان کے سمجھائے مشرکین یہ سوال پوچھو آئے یہودین ان کے سمجھائے آئے جے کرے کتاب ہو جائے آتا ہے یک بار کی نازل تھیا روز روز چاہے تو مکہ آئے تو نازل تھے روز روز چھو اللہ سے وحین سمجھائے اے محمد مصطفیٰ پہنجی قوم کے سمجھا یہ واحد قرآن مجید جو کتاب آئے جہاں جو دنیا میں ماں خدا حافظ پیدا کرنا چاہیاں تو حفظ لا ضروری ہے تھورو تھورو پچائے حفظ جلا ضروریات تھورو تھورو پچائے جے تواں تورات کھڑو ہن زمانے میں تواں ونجو امریکہ وٹ وسائل ہیں یورپ جے ملکن میں وسائل ہیں تواں چاہو عیسائین وٹ وسائل ہیں عیسائی اساں مسلمان جے خلاف محنت کن تھا پر عیسائین کے تواں چاہو ہکڑو انجیل جو حافظ تواں پیدا کرے دیکھاریو ہکڑو حافظ دنیا میں باہر کڈو تا اساں سمجھوں تا برابر تواں جو مذہب حق آئے انجیل وٹ نصارہ وٹ انجیل جو حافظ کون ہے امریکہ کے چو تو مسلمان تے بمباری کئی یورپ جے ملکن کے چو تواں مسلمان جے خلاف بمباری کیو پیا لیکن تواں وٹ فوج جی طاقت آئے تواں وٹ پیسے جی طاقت آئے امریکہ یورپ جا ملک ایک تورات جو حافظ دیکھا رہا ہے تورات جو حافظ کون ہے انہوں وٹ انجیل جو حافظ کون ہے انہوں وٹ زبور جو ان جا حافظ کون ہے حافظ کاروں دو ان جا کتابی محفوظ کون ہے یہ واحد قرآن مجید ہے جو کو محفوظ ہے یہ محفوظ ہو جن جے راز انہیں میں آئے قرآن مجید تھورو تھورو نازل تا حفظ صحابہ جے ذہنن میں تھو اللہ جا نبی قرآن مجید نازل تھے بھی حضرت زید بن ثابت کے سر بیا کر حضرت معاذ بن جبل کے سر بیا کر چی زید چی جی سائیں ہدیا یہ قرآن جی آیت فلانی صورت سے ملائے حضرت زید و قرآن جی آیت صورتن سا ملائے پیو فلانی ہی آیت فلانی آیت سا ملائیو اللہ جے نبی یاد کن پیا صحابہ ان کے یاد کن پیا لیکن لکھت تحریر ان زمانے میں کئی بھی یہ لکھت تحریر قرآن مجید میں بعد میں نہ ان زمانے میں دیا پو این ہوئیو صحیفہ ننڈا ننڈا شہل ہویا چھو تو قرآن مجید جنا بے ترتیب کونا تھیو قرآن مجید جی کریں صورت سی پارے جی آیتو نازل بتھن کدے کریں بکر جو آیتو نازل بتھن کدے کدے آل عمران جو آیتو نازل بتھن اللہ جی طرفاں فرشتوں پہ ہوچے حضرت جبرائیل اے محمد مصطفیٰ اج جے کی آیتو نازل تھیون انہیں کے سورہ بکرہ سے منی ملائیو اج جے کی آیتو نازل تھیون انہیں کے سورہ آل عمران سے ملائیو کل جے کی سورہ آیتو نازل تھیون ان کے سورہ مائدہ سے ملائیو اللہ جو حکم پہ تھے اللہ جے نبی کے اللہ جا نبی آیتن کے آیتن سے ملائندہ ونجن پہ لکھ رائندہ بونجن پہ سو یہ پروپاگنڈا ہے کفر جی تا قرآن مجید ابو بکر جے زمانے میں لکھے ہو یہ نہیں قرآن مجید حضور پنجن ہتن سا پان لکھ رہا ہے اے حضور جے زمانے میں اکثر قرآن مجید جا حافظ ہویا بلکہ سب صحابہ قرآن جا حافظ ہویا جے میں اکثرت قرآن جا حافظ ہویا انہیں ترتیب سے یاد ہوئے اللہ جا نبی فرمائن پیا جبرائیل علیہ السلام رمضان میں اچے پیو موکے دور بدھائے پیو ماں ان کے دور بدھایا پیو مانا دور چھا جو ترتیب جو بدھائے پیو ہے نا الف لام کا شروع تھیا والناس تے اللہ جا نبی ختم پہ فرمائن جبرائیل علیہ السلام الف لام کا شروع پہ کن والناس تے ختم پہ فرمائن معلوم تھو ترتیب خدا جے طرفاں آئی نزول وہ خدا جے طرفاں نہ بعد میں لکھن جی گال آئے نہ ابو بکر جی لکھن جی گال آئے نہ عثمان جی لکھن جی گال آئے بلکہ یہ صحیفہ لکھل ہویا خدا جے نبی ان کے اللہ جو حکم سا ترتیب دئی ابو بکر جو دریں دور آئے حضرت عمر سائیں آئے جنگ یمامہ لگی ورہ قرآن جا قاری حافظ صحابی شہید کیا انہیں جنگ میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر وٹایا جیسا ایکڑو عرض کھنی آئے ہویا فرمائیں چاہو قرآن مجید کے ایک نسخے میں لکھو مختلف نسخن میں ہر ایک صحابی پہنجے کتابت سے لکھوا ایک ہی نسخے میں تمام قریش کی لغت تے ایک ہی نسخے میں تمام قرآن مجید کی لکھو ابو بکر فرمائن تھا عمر اللہ جے نبی جے کو کم نہ کہو ماں کی تو کرے سکاؤں وہ سوال پیدا تھی دو اللہ جے نبی قرآن چھو نہ لکھ رہا ہو ابو بکر قرآن چھو لکھ رہا ہو عمر سائیں نبی سائیں کے مشورو چھو نہ تو قرآن مجید لکھو سوال پیدا تھے دو نا ابو بکر قرآن مجید لکھ رہا ہو اللہ جے نبی چھو نہ لکھ رہا ہو سمجھے جو انیا آیتوں نازل پیو تھین ناسخ ای منسوخ جو سلسلو ہلے پیو یہ آیت محمد مصطفیٰ ختم کیو ہاں اج کھان بعد میں ہی حکم آئے ناسخ منسوخ جو حکم ہلے پیو آیتوں آخری عمر تا نازل تھیوں زندگی جا ناؤں دی اللہ جے بچائن اللہ جے نبی جا بچائن آیت نازل تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ آخری آیت جے کا قرآن مجید جی نازل تھی آئے زندگی جا گھنا دی باقی ہے نون دی باقی ہے نون دین کھا پو اللہ جا نبی دنیا میں رہ لاتا فرمائے موقع بدایو نون دین میں کتابت صحیح تھی سگے پی جڑے اللہ جے نبی جی زندگی تائیں قرآن مجید نازل تھو ابو بکر جی زندگی میں تو قرآن مکمل ہے ہاں ناسخ منسوخ جو سوالی کون تو پیدا تھے ہاں قرآن مکمل تھی ہو اللہ جے نبی جی زندگی میں آخری آیت نازل تھی آئے اللہ جا نبی فوت تا تھین وچ میں 9 راتوں گزرن تھوں اللہ جا نبی 9 راتوں میں قرآن کی جمع کر لہذا ان زمانے میں حفظ قرآن ہوئو جمع قرآن جی اللہ جے نبی جے زمانے میں ایک ٹائم کون ملیو بیو تا آیتوں نازل پہ تھین این 3 ڈی اللہ جے نبی جا بیماری میں گزریا باقی گھنا ڈی 6 ڈی بچا اللہ جے نبی جا 6 ڈین میں جمع قرآن ممکن کون ہو اسامہ جے لشکر کے موکلو منکرین زکات دے لشکر موکلنا الہی سارا گھنا کم ہویا اللہ جے نبی جے ذہن میں یہ گال کون اللہ جا نبی سمجھن پیا تو حفظ جے زمان ہوئے قرآن مجید مانوں کے یاد آئے لکھن جی کیڑی ضرورت ہے جرے حضرت ابو بکر جو زمان آئیو یمامہ جی جنگ لگی 70 کاری صحابی شہید تھیا حضرت عمر سگور آئیو چے ابو بکر جی سائیں قرآن مجید کے جمع کیو قرآن جو اساسو اسا کا ویندو ہلیو سبحانے امت چھا پڑھن دی امت احکامن دے عمل چھا کن دی ابو بکر فرمائن تھا اللہ جے نبی عمل نہ کرے ماں کی کہے اب حضرت عمر بار بار فرمائن پیا ابو بکر توان لکھو حضرت ابو بکر فرمائن پیا ماں کون لکھندس خدا جے نبی جے کو عمل نہ کیو ماں کی کہے نیٹھ حضرت ابو بکر فرمائے تو عمر جی گال مونجے سینے کی جو شرع صدر کیو مونجو سینو کھلی پیو لکھن جلا آمادہ تھی اس برابر حضرت عمر جی گال صحیح ہے پویوں زمانو ہی دو یہ قرآن مجید محفوظ کو تو امت پڑھن دی چھا اساں کے دے یاد ہے صحابہ کے دے یاد ہو یہ قرآن مجید لیکن یاداش زندگی تائیں آئے زندگی ختم تھی وے یاداش ختم علم پان سا گڈ مانو قبر میں کھڑی ویندو یا باہر میں چلے ویندو قبر میں کھڑی ویندو گڈ ضرورت محسوس کندے حضرت ابو بکر جمع قرآن تے آمادہ تھا لکھے کیر قرآن مجید لکھے کیر عمر قرآن لکھے کیر جیسے زید بن ثابت حضور سائیں پان لکھ رہا اندہا پان لکھے حضرت ابو بکر تیار تھے زید بن ثابت رضی اللہ کے سر کرائے چی تواں عقل مند بھی آئیو تواں پرہیزگار بھی آئیو تواں متقی بھی آئیو حضور جے زمانے میں تواں لکھندا آئیو تاں دے تومت پہ کون لگندی لہذا قرآن کے ترتیب ایک نسخے میں نسخہ گھرائیو پو ان زمانے میں نسخہ چھا ہویا کھجن جا پھڑا ہویا پتھر ہویا جن پتھرن تے قرآن نقش تے لو پنو آئیو ہی کونو کاغذ ہوئیو ہی کون حضور جے زمانے میں کاغذ کے ملک میں ٹھاندو اتے بھی شاز و نادر ہوندو ان ملک کا کاغذ گھران جلائے وسائل کون ہویا تنجے کرے صحابہ کرام رضوان اللہ کھجی جے پھڑن تے پرانا ہڈا ہوندا ان ہڈن تے قرآن مجید کے نقشے اکھر لکھندا
हॾा घुराया विया, वो पत्थर घुराया विया, उहे खजी जा फड़ा घुराया विया, हज़रत ज़ैद बिन साबित जे अॻियां रखिया। हज़रत मुआज़ बिन जबल के कुरान मजीद याद आए, अॻियां अची वेठो। हज़रत ज़ैद बिन साबित के कुरान याद आहे, अॻियां अची वेठो। खुलफाए राशिदीन जो ज़मानो अञा हले पियो। अबू बकर मौजूद आहे, उमर साईं मौजूद आहे, उस्मान साईं मौजूद आहे, अली मौजूद आहे, खुलफाए राशिदीन जो ज़मानो मौजूद आहे। उहे बि अचो, अशरा मुबशरा ज़िंदा आहिनि, उहे बि अचो, सहाबी अचो। ही मशवरो आहे, ही ॻाल्हियूं आहिनि, ही कुरान मजीद जे हिकु नुस्खे में जमो करण जो मशवरो आयो। न त कुरान ये खिदमत वेंदी हली, कुरान दुनिया में ख़त्म थी वेंदो, पोइ उम्मत छा इन खे पढ़ंदी त अल्लाह जे नबी जे तरफ़ जेको कुरान वही थी के आयो, कुरान आहे किथे? सबने सहाबा इजमा कयो, सहाबा जो इजमा हुज्जत दलील आहे। सहाबी जी इजमा के केर मुजतहिद रद्द नथो करे सघे। अशरा मुबशरा सहाबी मौजूद, खुलफाए राशिदीन मौजूद, अबू बकर सिद्दीक मौजूद, वॾा वॾा कुर्रा वेठा, कारी वेठा, उन कुरान मजीद के जमो कयो। खजी जा फड़ा पत्थर आंदा विया, कुरान मजीद जमो कयो। हज़रत उमर फरमायो, साईं खजी जो फड़ो को आणे, उन ते कुरान मजीद लिखियल हुजे, अलाए पोइ इहो कुरान आहे, अलाए अरबी इबारत, असांखे कहिड़ी ख़बर। मतां को दोखो न थिए, मतां कुरान जे जमो करण में वॾी उन्हनि मेहनत कई। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह फरमायो हज़रत अबू बकर के, साईं कुरान मजीद फड़े या पत्थर ते लिखियल हुजे, जेको वो खजी जो फड़ो है काठी खणी अचे, जेके आयतूं उनखे लिखियल आहिनि खजी ऐं पत्थर ते, वो आयतूं हिनखे यादि हुजनि, इहो शर्त रखो। पोइ सहाबी के आयतूं यादि हुयूं, उहे आयतूं जेको खजी जे फड़नि ते लिखियल हुयूं, उहे उहे लिखियल हुयूं जीअं सहाबी के यादि हुयूं। उन्हनि जी आयात खे क़बूल पियो कयो वञे, जेके आयतूं लिखियल त हुयूं पर यादि कोन हुयूं, उनखे क़बूल कोन पियो कयो वञे। उहे ॿिए सहाबी खां वरी मिलनि। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाए थो, कुरान मजीद इन तरतीब सां अलिफ लाम खां वठी करे वन्नास ताईं तरतीब सां जमो थी वियो अल्लाह जे फज़ल सां। लेकिन सूरत तौबा जी हिकिड़ी आयत पत्थर ते खजी जे फड़े ते लिखी पई आहे, उन सहाबी के, लेकिन उनखे यादि कोन्हे, क़बूल ई कोन कयो, क़बूल ई न कयूं। हज़रत अबू बकर आयो कि ज़ैद मूंखे यादि आहे इहा आयत। हज़रत उमर आयो, मूंखे यादि आहे। हज़रत ज़ैद वो फरमाए लिखत खपे, इहा आयत कंहिं सहाबी छो न लिखी? कुरान मजीद जी लिखत बंद थी वई। सूरत तौबा जी आखिरी आयत मिलाई वञे, कुरान मजीद मुकम्मल थिए, लेकिन वो आयत याद सभिनी सहाबा के आए, लेकिन उनकी लिखत ऐं तहरीर किथे आहे? माना मालूम तो नबी जे ज़माने में लिखत हुई न, ॻाल्हायो, नबी जे ज़माने में लिखत हुई न। हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अंसारी सहाबी आहे, डोड़ंदो पियो अचेसि, खजी जो फड़ो उन जे कुल्हे ते आहे, आयत कुरान जी पढ़ंदो पियो अचे, चई अबू बकर आयत ही अथव, ही खजी जे फड़े ते लिखियल आहे, हुज़ूर जे ज़माने में मूं लिखी, ही खजी जो फड़ो पियो ॾिसो, उहा सूरत तौबा जी आख़िरी आयत खजी जे फड़े ते लिखियल। हज़रत अबू खुज़ैमा अंसारी शाहिद आहे, कुरान मजीद जी आयत बि यादि, खजी जो फड़ो बि पेश कयो। कुरान जी हिफ़ाज़त में साहबा एॾी महिनत कई, ऐं तू बकवास तो करें तो कुरान बाद में लिखियो वियो आहे, शर्म अचनि खपे तो। उलुल अज़्म सहाबा जिन कुरान मजीद के जमो कयो, वो आयत लिखन कोन पिया, जॾहिं उनजो इस्तिजाज पे थियो पोइ आयत लिखियो, यादि सभिनी खे हुई। मालूम थियो तो कुरान मजीद हुजूर जे ज़माने में लिखियो वियो, अबू बकर जे ज़माने में जमो कयो, जमो थी वियो। सभिनी मुसलमान जे मुल्कन में ख़बर पइजी वई त कुरान मजीद हुजूर जे ज़माने में मुख़्तलिफ़ लुग़तन में आयो। सभिनी लुग़तन जी ख्यालदारी कंदे अबू बकर सभिनी कुरैश कबीलन के राज़ी कई, नुस्ख़ो जमा थी। हज़रत उमर जो ज़मानो आयो, वो नुस्ख़ो मुंतकिल थी हज़रत उमर साईं वटि आयो। हज़रत उमर जो ज़मानो खिलाफत पूरो थियो, हज़रत उमर वो नुस्ख़ो बतौर अमानत जे हज़रत हफ्सा पंहिंजी न्याणी खे ॾिनो, जेका हुजूर जे हर में घरवारी, उन वटि इहो नुस्ख़ो हुयो।
حضرت عمر کا پو حضرت عثمان جو زمانو شروع تھیو. عثمان جے منڈ زمانے میں نسخو حضرت حفصہ وٹ پیو انیا کائی گال کان تھیا. کوفے کا ایکڑو شخص آیو مدینے حضرت عمر وٹ حضرت عثمان وٹ چیزائیں ہوتے کاری ویڈی پہن پانا کاتھے کوفے میں چھو چکرات تے ویڈی پہن حتیٰ کہ حکمے کے کفر جی فتوہ پہ دیں تو قرآن تو غلط تو پڑھے ہوچے تو قرآن غلط تو پڑھے ہوچے تو قرآن غلط تو پڑھے. چھو تو قرآن 7 لغتن میں اللہ سے نازل فرمائے جے کے 7 قبیلہ ہویا صبری جی دل آزاری کینجی بے نہ تھی. اللہ جو قرآن صبری جا الفاظ ذکر کیا قرآن میں وہ ہر کو بولی میں اسان جے علاقے میں ہتے توان جے علاقے میں آؤں چوان موں ہی کیو اسان جے ہرے علاقے میں ونیو ماں ہی کیو. ہاں موں ہے ماں جی مفہوم تو ساگی ہے روگو چھا جو فرق ہے الفاظ جو فرق ہے. موں ہی کیو آؤں ہی تو کیا ماں ہی کیو یہ نا وہ یہ موں ہے ماں جو فرق ان تے صحابہ اتنا مضبوط ہویا ایک بے کے چون پہ تو قرآن غلط تو پڑھی. حضرت عثمان جے زمانے میں یہ شکایت آئی. حضرت عثمان فرمائے پو ماں چھا کیا چیسائیں جے کے نسخہ کوفے ویائیں جے کے نسخہ بین ملکن ویائیں وہ نسخہ گھرائیو وہ ہنن کا علاوہ وہ نسخہ جہاں نبی جے زمانے میں ہر صحابی پہنجو پہنجو لکھو پہنجی قرات لغت جو وہ نسخو صحابی ہوئی پڑھائے بیو قرآن مجید صحیح ہو ہکڑے لفظ جو لغت جے اعتبار سے منہ ماں جو فرق ہو وہ نسخہ گھرایا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں قرآن مجید پڑھائے پیو. ابو موسیٰ اشعری عراق میں قرآن مجید پڑھائے پیو. حضور جے زمانے میں نسخو لکھیو بیو پان لکھیو جے کے آیتوں نازل تھی دی ہوئیں وہ آیتوں لکھندو بو یاد بکندو. جب حضور جو زمانو پورو تھو ابو بکر عمر جو زمانو تھو پر اکثر صحابہ کو دمشق کو رخ کیوں کو کوفے جو رخ کیوں اتے قرآن مجید جی تعلیم مانن کے دین پہ قرآن مجید پڑھائیں پہ. یہ شکایت آئے تو نسخر میں ہیر پھیر کون ہے پر لغت میں ہیر پھیر آئے منہ ماں جو فرق ہے. حضرت عثمان جے زمانے میں انہوں بیوں جے کے بھی لغت و قرآن مجید میں ہوئیوں انہوں جے مشورہ سے وہ ختم کرے لغت قریش تے قرآن لکھے ہوئے جو کہ آسان مسجد مجید موجود ہے. حضرت عثمان فرمایو قرآن مجید نازل قریشی لغت میں تھوا تنجے کرے قرآن کے باہر رکھبو قریشی لغت میں. حوازن جی لغت ختم بنی طیع جی لغت ختم صبری جی لغت ختم بنی ثقیف جی لغت ختم جے کو باکھر اندر آئیوا وہ قریشی لغت پڑھے پینجے انداز میں نہ پڑھے. یہ حضرت عثمان سے جاری کرائے. حضرت حفصہ نے نیاپو کہیں تو وٹ قرآن مجید نسخو لکھو پہ حضرت ابو بکر جمع کرائیو وہ اسان کے دے اسان تو کے موٹائی دیندہ سے واپس. قریشی لغت حضرت عثمان قرآن جمع کیو قرآن جمع تھلو اتے نسخہ لکھا ویا وہ نسخہ ان زمانے میں مسلمان جو ملکن میں ورایا ویا جے کے ہی پیان تانج سامنے. یہ نسخہ حضرت عثمان قریشی لغت لکھ رہایو صحابہ جو اجماع تھے انہیں تے ہی لکھو پجرن انہوں ملکن میں یہ نسخہ ویا ترے نسخن کے قریشی لغت سب پڑھائے پو. یہ قرآن حضرت عثمان جے زمانے میں ملکن میں پھیلیو. ابو بکر جامع قرآن آئے عثمان ناشر قرآن عثمان نشریات کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پوری دنیا کے اندر قرآن پھیلائے جو اسان جے ملکن تائیں قرآن جو نسخو آئیو اج وہ قرآن ساگونو موجود اسان جے کبٹھن میں پیو اسان جے گھرن جے اندر موجود پیو آئے. مسلمان صبح جو اٹھے تو تلاوت کرے تو فخر سا وہ قرآن حضور جے زبان تا جے کو جاری تھو اللہ سائیں پینجے زبان مبارک ماں جبریل کے سکھاریو. جبریل حضور جے قلب تے نازل فرمایو صحابہ پڑھو تابعین پڑھو تبع تابعین پڑھو علماء پڑھو محدثین پڑھو اجری تا اسان تے پوتو. یہ قرآن مجید اسان جی زندگی جلا غنیمت جیس تاہی قرآن مجید زندہ ہوں دو تیس تاہی اسان جو دلیوں زندہ آباد ہوں. اللہ سائیں کھن دعائے اللہ تبارک